اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا وتری الارض حامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت حج کی شروع کی آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات پیش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے جنم کو، دوسری حیاتی کو، دنیا کے بعد مر جانے کے بعد پھر آخری حیاتی کو نہیں مانتے، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں جو مر گیا سو مر گیا، بس پھر نیا جہان، نئی دنیا، نئی آخرت کچھ نہیں ہوگا، بس یہی دنیا ہے آج کی، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو مر گئے سو مر گئے۔ تو قرآن اس طرف جو آپ کا توجہ مبذول کرا رہا ہے، شروع کی بات تو قرآن نے یہ فرمائی کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ اپنے رب سے ڈرنے کے لیے آپ نے شروعات رب تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ تم نے جو نظریں رکھے ہیں یہ تمہاری بے پرواہی ہے، بے خوفی ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ میں اللہ ابھی کوئی حساب لینے والا ہوں، سو میں دوسری آخرت کی بات کرنے، دوسری زندگی میں آنے کے لیے پہلے تو تم کو میں ڈراتا ہوں کہ ایسے غیر عقلی خیال نہ رکھو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑی چیز ہے، ایسے معمولی نہیں ہے، اور تم اس سے بے پرواہ نہ ہو۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دیکھو گے تم کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے کو پھینک دے گی، چھوڑ دے گی، بھلا دے گی، اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ عورت جو ہے اپنا حمل گرا دے گی۔ ہیبت اس قیامت کی اتنی دہشت ناک ہوگی۔ وتری الناس سکارى، لوگوں کو تو ایسے دیکھے گا کہ جیسے وہ نشے میں ہوں۔ وما هم بسکارى، ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو نشے نظر آتے ہیں، نشے میں نہیں ہوتے وہ۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اب قرآن آپ ان منکرین خدا کی، منکرین قیامت کی شکایت کر رہا ہے کہ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، جہالت کے روح سے، انجانائی میں انکار کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اور وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اللہ کے انکار کی وجہ سے اثر کیا ہوا ہے ان کے اعمال پر، ان کے خیالات پر، ان کے اطوار پر کہ یتبع کل شیطان مرید، یہ تابع دار بنے ہوئے ہیں ہر سرکش شیطان کے،
جب خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے احتساب کو نہیں مانتے، پھر شیطانی کاموں میں جو کچھ ان کو آتا ہے کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں حساب نہیں ہوگا، یہی دنیا ہے، جو کریں کر لیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا آئندہ۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوتب علیہ انہ من تولا فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ جو بھی کچھ ایسے لوگوں کے لیے یہ لازم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جو اس نظریے کا وارث بنتا ہے، ایسا ہی خیال کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، یہ خیال، یہ نظریہ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جلانے والے عذاب کی طرف یہ اس کا نظریہ، اس کا خیال لے جاتا ہے اسے دوزخ کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھنے کے، دوبارہ جینے کے، دوبارہ آخرت کے جہان کے آنے کے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، تم کے یاد نہیں ہے تم کچھ بھی نہیں تھے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر مٹی سے آگے پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے سے آگے پھر ایک لوتھڑے سے پیدا کیا جس پر ہم نے گوشت چڑھایا، جو گوشت اور لوتھڑے کا ملغوبہ بنا ہوا، ان بنا ہوا، یہ کیفیت تھی تمہاری شروع کی۔ وہ دور تم کو یاد نہیں ہے، تم سائنس نہیں پڑھے، بچے کی تخلیق، انسان کی تخلیق کے مراحل قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تم مٹی کے بعد نطفہ، نطفہ کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مضغہ، مضغہ کے بعد جو ہے بنا ان بنا قسم کا ایک ملغوبہ ہوتے ہو۔ نقر فی الارحام ما نشاء، اور یہ بھی کہ ہم تمہاری ماں کے رحموں میں اس کو قرار دیتے ہیں، نطفے کو جو ہم چاہیں، یعنی جس کو ہم پیدا کرنا چاہیں قرار دیتے ہیں، نہیں چاہیں نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پائے، الی اجل مسمی، وہ ایک طے شدہ وقت کے لیے ہے، یعنی اندازاً لگ بھگ جو 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ثم نخرجکم طفلا، پھر نکالتے ہیں تمہیں ماں کے پیٹ سے بچگی کی حالت میں، بچپن کی حالت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، بچپن کی حالت سے آگے پھر تم جب پہنچو گے اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اس دوران تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو وفات پا جائیں اس عرصے میں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رذیل عمر، بڑھاپن کو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اتنا بڑھاپا جو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، نہ جانتا ہو جانتے ہوئے بھی کسی چیز کو، کوئی چیز اس نے دیکھی ہو، کوئی کام اس نے کیا ہو، وہ اس کے مشاہدے کی بچپن کی باتیں بڑھاپے میں پھر ان کو بھول جائے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا خشک اور سوکھی مری ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر جب ہم پانی برساتے ہیں اس کے اوپر تو تازی ہو جاتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے، پانی کی وجہ سے تر و تازہ ابھرنے لگتی ہے اور اگاتی ہے ہر جوڑے سے تازہ تازہ، یعنی بیج کے جو بھی یعنی بیج ہوگا اس سے یہ درخت پیدا کرتی ہے، زراعت پیدا کرتی ہے، سب چیزیں۔ اس چیز سے تم دوسری زندگی اپنی نہیں سمجھ رہے، یہ چیز تو دلیل ہے، یہ چیز تو ثبوت ہے کہ ہم تم کو دوسری حیاتی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر غیر آباد زمین کو، مردہ زمین کو ہم پانی دے کر زندہ کر سکتے ہیں تو تم مرے ہوئے قبروں میں دفن کیے ہوئے لوگوں کو کیوں نہیں دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاور میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتیٰ وانہ علی کل شیء قدیر،
میں اللہ برحق ہوں، میرے قوانین برحق ہیں، میرے قوانین کو تم دنیا کے اندر زندگی کے اندر دیکھ بھی رہے ہو، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ میں مردہ چیزوں کو زندہ کر رہا ہوں، یعنی زمین کو غیر آباد کو آباد بھی کر رہا ہوں، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، مجھے ہر چیز پر قدرت ہے، میں سب پر کنٹرول رکھتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو تم کون ہوتے ہو جو قبروں سے تمہیں دوبارہ زندگی دے کے نہ اٹھاؤں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، یہ خدا کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے قوت اور طاقت کے معاملے میں یجادل فی اللہ، لڑتے ہیں، اور وہ لڑائی جو کرتے ہیں بغیر علم، ان کو علم نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ خدا پیدا نہیں کر سکتا، دوسری دنیا میں ہم نہیں جائیں گے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں یجادل فی اللہ بغیر علم، اللہ کے معاملے میں یہ بغیر علم کے ایسے خیالات اور نظریات رکھتے ہیں۔ ولا ہدن، ان کو کوئی ہدایت نہیں ہے، ولا کتاب منیر، نہ روشنی والی کتاب ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے خیالات کرتے ہوں۔ تو یہ خیالات جہالت کی وجہ سے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، علم کے بنیاد پر یہ ایسے عقائد اور خیالات رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے جلانے والا، اور اب نہیں سمجھتے، اس دن پھر دیکھیں گے جب اٹھ کر کے قبروں سے، تو وہ ان کے ساتھ عذاب چمٹایا جائے گا، تو پھر بتائیں گے کہ ہماری بات صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی۔